اگلا سوال ایک خاتون کا ہے جو تھوڑا سا تفصیلی ہے۔ ایک عورت کا شوہر اس کے تمام بنیادی خرچ اٹھاتا ہے۔ شوہر کا یہ کہنا ہے کہ جب تمہارا سارا خرچ اٹھا رہا ہوں تو اب تمہاری زندگی کے تمام تر چھوٹے بڑے فیصلے میں ہی لوں گا، اور شادی شدہ عورت اپنی زندگی کے کوئی فیصلے لینے کا اختیار نہیں رکھتی، سب کچھ شوہر کا اختیار ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے؟ شرعی لحاظ سے اس بات کو ٹھیک مان لیں اگر تو اور اس چیز کا فائدہ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ اب میں منع کر رہا ہوں تو اب یہ نہیں کرو گی، یا اب میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، حالانکہ نہ ہی کوئی حرام یا کوئی مکروہ کام ہوگا، نہ ہی بے پردگی کرتی ہوں میں کبھی بھی۔ ایک آخری بات، میرے شوہر یہ بھی کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں، بنیادی چیزیں بھی، وہ سب ان کا احسان یا مہربانی ہے مجھ پر، اگر وہ چاہیں تو مجھ سے سب کچھ چھین سکتے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ بس اگر یہ واقعہ کے مطابق ہے، چونکہ یک طرفہ بیان ہے تو پتہ نہیں پھر شوہر کو ان سے کیا شکایتیں ہوں، لیکن بہرحال اگر یہ بیان درست ہے تو شوہر قابل اصلاح ہیں اور ان کو بہت زیادہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نکاح کرنے اور نان نفقہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی باندی بن گئی ہے۔ باندی کو بھی اس طرح ستانا جس طرح کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اذیت پہنچاتے ہیں، ذہنی تکلیف پہنچاتے ہیں، جس چیز پر میں مطمئن ہوں، خوش ہوں، اسی سے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وجہ بتانے کا بھی میں پابند نہیں ہوں، تو میں وجہ پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے اسوہ حسنہ ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں جس طرح ازواج مطہرات سے، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے برتاؤ کرتے رہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی صدقہ ہے، تو بیوی اس کی دلجوئی کرنا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن کریم میں ہے، ان سے بہتر سلوک کرو، اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ تو بات بات پر ان کو ٹوکنا، منع کرنا، کسی بات میں مشورہ نہ کرنا، ہر بات میں اپنا حکم چلانا، ان کے اختیار کو بالکل سلب کر کے رکھ دینا، یہ اچھی معاشرت نہیں ہے، اور اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ازواج کی اتنی دلجوئی کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی کر پیالہ رکھتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ اٹھاتے تھے، اور اس جگہ جس جگہ منہ لگا کر حضرت عائشہ نے پانی پیا ہوتا تھا، کہتے تھے کہ یہاں تم نے منہ لگایا تھا نا، اسی جگہ سے منہ لگا کر میں پانی پی رہا ہوں۔ حضرت عائشہ سے دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کھیل دیکھنا چاہتی ہیں تو اپنی اوٹ میں کھڑا کر کے ان کو کھیل دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ساری تعلیمات ہمارے لیے ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کو ہدایت عطا فرمائے۔ www.darsequran.com